السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کل ہم نے آپ کے سامنے شہداء کے مقام اور مرتبے کو مختصر طور پر ذکر کیا تھا۔ آج ہم اسرار شہادت امام حسین علیہ السلام کو مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ محترم حاضرین، یہ بات تو مسلم ہے کہ کائنات میں جس کسی کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا دینے والا تو اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہی تمام مخلوق کو ملتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ رب العزت دینے والا ہے اور بے شک میں بانٹنے والا ہوں۔ یعنی نعمت تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اس کو بانٹنے والا اور اس کو مخلوق تک پہنچانے والا میں ہوں۔ تو محترم حاضرین کرام، شہادت بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ شہداء کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں بھی آئی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے مقام اور مرتبے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وسیلے سے کائنات میں ہر کسی کو شہادت کی بھی نعمت ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگوں کو شہادت کی نعمت ملتی ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے اور وسیلے سے تمام مخلوق کو ملتی ہے۔ لیکن محترم حاضرین، یہاں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شہادت ظاہری عطا نہیں فرمایا۔ یعنی شہادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تو تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مجھے زندہ کرتے رہے اور میں بار بار اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لٹاتا رہوں اور میں بار بار شہید ہوتا رہوں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے اور پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے اور پھر میں شہید ہو جاؤں۔ اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا کے دل میں شہادت کی بڑی تمنا تھی۔ تمام مخلوق کو پیارے آقا کے واسطے اور وسیلے سے شہادت نصیب ہو رہی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری شہادت اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا۔ اور کیسے عطا فرماتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں پیارے آقا کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی اور ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی کوئی آدمی ظاہراً آپ کو مار نہیں سکتا، آپ کی جان کوئی لے نہیں سکتا، اللہ رب العزت آپ کے مبارک جان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن پیارے آقا کے دل میں شہادت کی خواہش بھی تھی، اور تمام مخلوق کو پیارے آقا کے وسیلے سے شہادت نصیب ہو رہی ہے، لیکن خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شہادت کا درجہ عطا نہیں فرمایا۔ تو اس شہادت کے درجے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مانگتے رہتے، اور پیارے آقا کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس شہادت کی ابتدا اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کر دیا تھا۔ محترم حاضرین، شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک شہادت سری کہلاتی ہے، دوسری شہادت جہری کہلاتی ہے۔ شہادت سری کا معنی یہ ہے کہ ایسی شہادت جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عمارت کے نیچے دب کے مر گیا، اگر کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، اگر کوئی زہر کے اثر سے مر گیا، تو وہ شہادت سری کہلاتی ہے۔ اور دوسری شہادت جہری ہے، اور شہادت جہری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں لڑتے ہوئے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اگر کوئی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اس کو شہادت جہری کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اللہ رب العزت نے یہ دونوں شہادتوں کی ابتدا تو فرما دی تھی، لیکن انتہا پیارے آقا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں احادیث مبارکہ کہ جنگ احد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان شہید ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے شہادت جہری کی پیارے آقا کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن پیارے آقا کے زندگی میں شہادت جہری کی انتہا نہیں ہوئی، پیارے آقا شہید نہیں ہوئے۔ ظاہراً کسی آدمی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مارا، اور مارتا بھی کیسے، اور کس میں ہمت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو وہ جو ہے شہید کر سکے۔ اور پھر شہادت سری کی ابتدا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں ہو چکی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ خیبر کی ایک یہودیہ عورت تھی جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا اور گوشت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور اس گوشت میں اس نے زہر ملا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زہر کھاتے ہیں، جب وہ گوشت کھاتے ہیں، تو وہ گوشت کے اندر سے آواز آتی ہے، اور وہ گوشت خبر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔
الغرض پیارے آقا وہ گوشت تناول تو فرما لیے تھے تو شہادت سری کی ابتدا بھی وہاں سے ہو چکی تھی۔ اور پھر روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وفات کا وقت آیا، جب انتقال کا وقت آیا، تو وہی زہر جو خیبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اسی زہر کا اثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ نمودار ہونے لگا۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمائے تھے کہ مجھے اس زہر کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں جو زہر مجھے خیبر میں دیا گیا تھا۔ تو الغرض معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہادت جہری کی بھی ابتدا ہو چکی تھی، شہادت سری کی بھی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن نہ شہادت جہری کی انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، نہ شہادت سری کی انتہا اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی زندگی میں کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر شہادت جہری پیارے آقا کو عطا کر دیتا تو ایک تو لوگ مذاق اڑاتے کہ دیکھو اللہ رب العزت کے پیارے رسول ہی کی اللہ نے حفاظت نہیں کیا تو پھر عام لوگوں کی اللہ کیسے حفاظت کرے گا، تو ایک پیارے آقا کا مذاق نہ بن جائے، اور اللہ رب العزت نے جو پیارے آقا کی حفاظت کی ذمہ داری اور پیارے آقا کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ نہ ٹوٹ جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی حفاظت فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت جہری عطا کر دیتا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہری شہادت پیارے آقا کو عطا کر دیتا تو پھر سری شہادت پیارے آقا کے قدم چومنے سے محروم ہو جاتی، اور اگر پیارے آقا کو سری شہادت عطا کر دیتا تو جہری شہادت پیارے آقا کے قدم چومنے سے محروم ہو جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شہادت دیتا تو دوسری محروم ہو جاتی، اور دوسری شہادت دیتا تو پہلی شہادت محروم ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ایک راستہ یہ نکالا کہ دو نواسے اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ایک کا نام حضرت حسن تھا اور دوسرے کا نام حضرت حسین تھا علیہم السلام، اور ان دونوں کو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بنا دیا، یعنی یہ دکھنے میں ہو بہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن سینے سے لے کر سر تک ہو بہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے، اور حسین ناف سے لے کر نیچے تک ہو بہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے۔ اگر یہ دونوں چلتے ہوئے آتے تو ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ حسنین کریمین آ رہے ہیں، بلکہ محسوس نہیں ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو الغرض محترم حاضرین، یہ دو نواسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور پھر ان دونوں نواسوں کو بھی اللہ رب العزت نے شہادت عطا فرمایا۔ حضرت امام حسین کو اللہ رب العزت نے شہادت جہری عطا فرمایا، حضرت امام حسن کو اللہ رب العزت نے شہادت سری عطا فرمایا، اور یہ دونوں شہادتیں در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شہادت کا ایک باب اللہ رب العزت نے قرار فرما دیا۔ یعنی حضرت حسن کی شہادت بھی در حقیقت میں وہ شہادت حسن نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقت میں شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک باب تھا، اور شہادت حسین در حقیقت میں حضرت امام حسین کی شہادت نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقت میں شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک باب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خوشی خوشی اپنی جان کو کربلا میں لٹا دیا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو کربلا میں کچھ کرامتیں بھی دکھا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو کربلا میں اللہ رب العزت سے دعائیں کر کے یزیدیوں کو ختم کر دیتے اور یزیدیوں کو برباد کر دیتے، اور اللہ رب العزت پیارے آقا کے نواسے کی حفاظت کر لیتا، لیکن حضرت امام حسین نے اس طرح نہیں کیا۔ وہ مکمل مقام رضا پر فائز تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ جو شہادت ہو رہی ہے یہ شہادت در حقیقت تو میری نہیں ہے، یہ شہادت میرے نانا کی شہادت ہے، اور شہادت میں جتنی تکلیفیں اٹھاؤں گا اتنا ہی شہادت کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے ظاہری اسباب کچھ بھی ہو، یہ الگ واقعہ ہے کہ ظاہری اسباب الگ تھے، لیکن میں جو ہے حقیقت بتا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ شہادت میرے نانا کی شہادت ہے، تو لہٰذا وہ اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیے، اپنے کنبے قبیلے کو انہوں نے لٹا دیا، اور بھوکے پیاسے رہ کر اپنی جان کا نذرانہ انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کر دیا۔ ہمارے دادا پیر غوثی شاہ سرکار علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، فقط دکھانی تھی راہ رضا سلام علیک۔ اگر آپ کچھ کرشمہ کر دیتے، کچھ کرامت کر دیتے، یزیدیوں کی کیا ہمت کہ آپ کے سامنے کھڑ سکے، اور کس کی ہمت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مار سکے اور امام حسین کو شہید کر سکے، لیکن آپ مقام رضا پر فائز تھے، آپ اللہ کی مرضی میں آپ خوش تھے کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کو شہادت کا درجہ نوازنا چاہا اور اس کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے، تو لہٰذا آپ خوشی خوشی اپنی جان کا نذرانہ آپ نے پیش کر دیا۔ حالانکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ کربلا میں میری شہادت ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو امام حسین ہیں، یہ جو آپ کے نواسے ہیں، کربلا میں آپ کی ہی امت ان کو شہید کر دے گی۔
تو امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت کی خبر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، بلکہ سارے صحابہ کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کربلا کو تشریف لے جاتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ یہ شہادت میری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ شہادت در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کا ایک باب ہے۔ یہ حقیقت میں پیارے آقا کو شہادت کے مرتبے سے نوازنا ہے، اور شہادت جہری کو پیارے آقا کے قدم کو چومنا ہے، تو لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام حسین علیہ السلام خوشی خوشی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی ہم کو سمجھنی ہے کہ دین کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنے کنبے قبیلے کو لٹا دیا۔ شہادت امام حسین کے صرف ایک رخ نہیں ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام کے کئی رخ ہم کو ملتے ہیں۔ جس رخ میں دیکھا جائے شہادت امام حسین ہم کو کامل اور مکمل نظر آتی ہے۔ اگر ایثار کے رخ سے دیکھا جائے تو امام حسین کا ایثار بھی کامل نظر آتا ہے۔ رضا کی رخ سے اگر ہم دیکھا جائے تو رضا بھی امام حسین کے اندر کامل نظر آتی ہے۔ دین کو زندہ کرنے کے رخ سے دیکھا جائے تو دین کو زندہ کرنا بھی امام حسین کے زندگی میں کامل اور مکمل نظر آتا ہے۔ اگر کسی باطل کے سامنے ڈٹ جانے کے رخ سے دیکھا جائے تو یزید کے سامنے جس طرح آپ نے ڈٹ گیا، یہ بھی مکمل اور کامل رخ آپ کی شہادت پہ ہم کو نظر آتا ہے۔ الغرض محترم حاضرین، آپ نے جس طرح کی شہادت پیش کیا، نہ امام حسین سے پہلے کسی نے ایسی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، نہ امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی اس طرح کی شہادت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت یہ در حقیقت شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک باب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کو اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح امام حسین علیہ السلام نے دین کو زندہ کر دیا، ہم بھی اسی طرح دین کو زندہ کرنے کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور پیارے آقا کی سنتوں پر اللہ تبارک و تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔